مرحوم سید حسین علی جعفر علی، سید خیر النساء فضل حسین اور سید محمد علی حسین علی، سید علی جعفر علی، سید سکندر علی شرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیع طبیب نفوسنا، مولا و مولا ثقلین، صاحب کعب قوسین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی قدر اور تمام روزہ داران حضرات، پروردگار عالم کی تعریف اور حمد ہے، اس لیے کیونکہ وہ ایسا پروردگار ہے کہ جو خلق الاحسنین ہے، اور ایسا بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے کہ اس کے کوئی برابر نہیں ہے۔ دنیا جب کوئی چیز خلق کرتی ہے تو اس کی دو چیزیں دیا کرتی ہے، ہونڈا یا کوئی بھی اپنے کمپنی ہوئی گاڑی کی ہونڈا، تو جب وہ بناتی ہے عزیزوں، تو جب وہ بائک اپنی تیار کرتی ہے، یا کوئی چیز بھی لے لیجئے آپ، جو ہے مکسر کی مشین ہی لے لیجئے، یہ جب کوئی کمپنی بناتی ہے، ان کو خلق کرتی ہے، ایجاد کرتی ہے، تو جب بناتی ہے تو جب وہ دیتی ہے کسی بھی کسٹمر کو، یا جب مارکیٹ میں چھوڑتی ہے تو تنہا ایسے نہیں چھوڑ دیتی ہے، بلکہ وہ دو چیزیں دے کر چھوڑتی ہے۔ ایک اس میں پریکٹیکل والا آتا ہے کہ جو پہلے بتاتا ہے کہ یہ ایسے چلے گی، مکسر ایسے چلے گی، اور ایک ساتھ میں پوری اس مکسر کی جو اصول و قوانین ہیں وہ پوری اس کے ساتھ ایک بک دیتا ہے۔ توجہ میرے عزیزوں، توجہ نہ فرمائیے، میں نے اتنی قیمتی مثال آپ کی بارگاہ میں پیش فرما دی کہ جب خالق کون و مکان کے حوالے سے، یعنی جب دنیا کی کوئی مشین، کوئی بھی کمپنی جب بناتی ہے، خلق کرتی ہے، تو وہ دو چیزیں ضرور بھیجتی ہے۔ ایک تو ساتھ میں بھیجے گا تو اپنے ساتھ میں پریکٹیکل کرانے والا بھیجے گا، جب وہ مارکیٹ میں اتارتی ہے کمپنی وہ چیز، تو ہر جگہ پریکٹیکل کر کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو یہ مکسر ایسے چلے گا، یہ اس کو اس کی رفتار اتنی رکھنا، اس کی رفتار اتنی رکھنا۔ اس کے بعد بھی پھر بھی وہ ایک کتاب دیتا ہے ساتھ میں اس ڈبے میں ڈال کے کہ اگر ہمارے پریکٹیکل میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس کتاب میں ہم نے سارے رول لکھ دیے ہیں۔ تو عزیزوں، دنیا میں انسان کمپنی ایک کسی شے کو خلق کر دے تو دو چیزیں واجب بھیجتی ہے، پریکٹیکل والا آدمی بھی بھیجتی ہے، کتاب بھی بھیجتی ہے۔ جس اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے اس اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھی بھیجے ہیں، قرآن جیسی کتاب بھی بھیجی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے
ایک خلق کرنے والے کی، خالق کی عظمت کہ وہ اپنی مخلوق سے الفت کرتا ہے، اسے معلوم ہے نتائج برے گریں گے، لہٰذا ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ نہ جانے کیا ہوگا، کون کیسے چلائے گا، کچھ اس کے پیج کھول کے اس کو چلانا شروع کر دیں گے، نہ جانے کون اس کو آگے سے چلائے گا، کون الٹا نہ رکھ دے، کہیں کوئی سیدھا نہ رکھ دے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اس دنیا میں جو ہے جمادات کو بھی خلق کیا، نباتات کو بھی خلق کیا، حیوانات کو بھی خلق کیا، انسانات کو بھی خلق کیا، لیکن نہ اللہ نے جمادات کے لیے کوئی ایسی ضرورت سمجھی، نہ نباتات کے لیے کوئی ایسی ضرورت سمجھی، نہ حیوانات کے لیے کوئی ایسی ضرورت سمجھی، لیکن انسان کے لیے ضرورت سمجھی۔ تو ہم نے کہا پروردگار ان تین کے لیے کیوں نہیں ضرورت سمجھی؟ تو آواز قدرت آئی، ان کو میں محشر تک نہیں بلاؤں گا۔ کیا کہا؟ نباتات، جمادات، حیوانات، اللہ نے کہا ان کو میں محشر تک نہیں بلاؤں گا، یہ محشر میں نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یہ بیل بھینس، یہ باڑا اڑا، یہ محشر میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، ان کو دنیا ہی میں ان کو ختم ہو جانا ہے۔ تو ہم نے پروردگار جب ختم ہو جانا ہے تو پھر بنایا کیوں؟ کہا قربانی کے لیے۔ کہا کیسی قربانی؟ کہا میں نے نباتات کو بنایا، اس لیے نباتات مطلب گھاس گھوس، شجر بچر سب، شجر اجر، لہٰذا میں نے نباتات کو بنایا اس لیے تاکہ وہ جو ہے ان سے بڑی مخلوق جو ہے، ان سے بڑی مخلوق جمادات کو بنایا، ان سے بڑی مخلوق نباتات کے لیے، لہٰذا نباتات کو بنایا، یعنی نباتات شجر اجر آ گئے، لہٰذا میں نے نباتات کو بنایا تو کس کے لیے بنایا؟ حیوانات کے لیے، تاکہ وہ ان کو کھائیں، لہٰذا حیوانات کو میں نے بنایا تاکہ انسانات کے لیے، یعنی کہ جو پہلی منزل پر مخلوق بنائی اس کے لیے یہ حق دیا کہ تمہیں قربان ہونا ہے، اپنے سے بڑے پہ قربان ہونا ہے، لہٰذا اس سے کہا تمہیں اپنے بڑے پہ قربان ہونا ہے، اور اس کے بعد حیوانوں سے کہا تمہیں انسانوں پہ قربان ہونا ہے، اور اس کے بعد انسان، اب انسان کے لیے اللہ نے بھیجے ہے ہادی۔ تو میں نے کہا پروردگار ان کو کیوں؟ کہا یہ محشر تک نہیں آئیں گے اور انسان بچ نہیں سکتا ہے محشر سے۔ توجہ فرمائے، میں ان کو ضرور طلب فرما لوں گا۔ تو پھر اس میں ہم نے تعداد کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ جو ہم نے نباتات کو دیکھا تو وہ تعداد میں بہت زیادہ لیکن اہمیت میں بہت کم، اہمیت میں اتنے کم کہ نباتات، جمادات ان کی غذا بن جاتے ہیں، لہٰذا تعداد میں سب سے زیادہ، اہمیت میں سب سے کم، نباتات تعداد میں بہت زیادہ، کچھ کا ان سے نباتات سے تھوڑا کم، لیکن عزیزوں یہاں تک کہ اہمیت بھی ان کی کم ہے۔ اب پھر سے مثال ایک بار میں دوبارہ سے ریویژن مار دیتا ہوں، الفاظ کی دنیا میں کہیں بات الجھ کے نہ رہ جائے اور نتیجہ بے ثمر ہو جائے، لہٰذا اب یہاں سے میں بالکل واضح کر دیتا ہوں، اللہ نے جمادات کو بنایا، نباتات کو بنایا اس لیے کیونکہ وہ ان کو اوپر جمادات کے لیے قربانی پیش کریں گے۔ تو ہم نے جب غور کیا تو جمادات تعداد میں بہت نکلے، اہمیت میں کم نکلے۔ جب ہم نے دیکھا جمادات کو تو وہ بھی ان سے کم تعداد میں نکلے لیکن اہمیت میں کم نکلے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا حیوانات ہے، حیوان ان سے تھوڑا کم ہے لیکن پھر بھی اہمیت میں کم نکلے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ صورتحال اتنی آ گئی انسانوں کے اوپر تو جب غور فرمائی معلوم ہوا کہ انسان جمادات سے بھی کم، نباتات سے بھی کم، حیوانات سے بھی کم، جو زیادہ تھے وہ اہمیت میں کم تھے، لیکن انسان کے جو کم ہے اہمیت میں سب سے زیادہ ہے۔ توجہ فرمائے، اہمیت میں سب سے زیادہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جن کی عظمت کثرت تھی وہ عظمتوں میں کم گرے اور جو کم تھے وہ عظمتوں میں زیادہ گرے۔ تو اب یہاں سے نتیجہ ماخذ کر لینا چاہیے کہ کثرت اس بات کی دلالت نہیں ہے کہ وہ اہمیت میں زیادہ ہو جائے، اس لیے کہ اقلیت بھی ہے تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ پروردگار نزدیک ہے۔ تو انسانات کے بارے میں آیا کہ وہ قلت میں ہے، کم ہے لیکن اہمیت میں زیادہ ہے۔ اب اگر کہیں پر 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے اگر 72 آ جائیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کثرت میں ہے لیکن عظمت میں کم ہے اور 72 کم ہے لیکن عظمت میں زیادہ ہے، تو پھر ہم نے اللہ کا شکر کر لینا چاہیے۔ معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قلیل بنایا، ذلیل نہیں بنایا۔
لہٰذا اس اللہ نے ہم کو کم بنایا ہے لیکن ذلیل نہیں بنایا، بلکہ عزتوں کے ساتھ ہم کو یاد فرمایا۔ اب اللہ کا بیان ہے، اللہ نے بہت ساری مخلوق خلق فرمائی لیکن مقام میں فخر نہیں کیا۔ انسان کو بنایا تو مقام فخر میں کہہ اٹھا کہ میں جو ہوں بہترین بنانے والا ہوں، اور ہم انسان کو بنایا بھی سب سے اچھا ہے بھائی۔ ہماری آنکھ ناک کان، کبھی ڈاکٹر نے یہ کہا کہ بھائی جیسے یہ چیز یہاں پر ہوتی، یہ چیز یہاں پر ہوتی، مثلا ہم گاڑی چیک کرنے جاتے ہیں، پھر مثال وہی آئے گی، گاڑی چیک کرنے کے لیے ہم گئے تو اس میں ہم لوگوں نے چلائی تو گاڑی کھڑی کری تو اس میں ذہن میں آتا ہے نہیں یہ پلگ تھوڑا ادھر کو ہو جاتا تو اور اچھا ہو جاتا۔ گھر بنایا معمار نے، وہ بھی تو ایک خالق ہے نا، تعمیر کر رہا ہے نا ایک محل کی، اس کو بنایا دیکھا تو کہا ہاں اچھا ہے، لیکن اگر وہ تھوڑا سے ادھر کر دیتا تو اور زیادہ اچھا ہو جاتا۔ معلوم ہے جتنے بھی معمار نے عمارت بنائی نقص نکلا، مورخ نے جو ہے تاریخ لکھی تو اس میں بھی کمی نکال دی گئی، مصور نے تصویر بنائی تو اس میں بھی کمی نکال دی گئی، تو ہر مصور نے بھی تصویر کو جنم دیا، معمار نے گھر کو پیدا کیا، لیکن اس کے بعد تھوڑی تھوڑی کمی نظر آئی۔ لیکن جب انسان کو بنایا اللہ نے تو آج تک کوئی ڈاکٹر نہ کہہ سکا کہ کڈنی یہاں سے یہاں ہونا چاہیے تھی، دل یہاں سے یہاں ہونا چاہیے تھا، آنکھ یہاں سے یہاں ہونا چاہیے تھی۔ یہ ڈاکٹروں کا نہ بولنا بتا رہا ہے، بنانے والے نے اتنے اچھے پیمانے پہ بنایا ہے کہ نقص کو چھوڑا ہی نہیں ہے، اور سب سے اچھا بنایا ہے۔ قرآن نے کہا احسن الخالقین ہے، اللہ نے خود اپنے آپ کو کہہ دیا میں سب سے اچھا بنانے والا ہوں۔ تو عزیزوں یہ تھی وہ عظمت کہ جو ایک حوالے سے تو کربلا عزیز ہم نے وما خلقت الجن کی تلاوت کری، اس آیت کی کہ اللہ نے جنات اور انسان کو پیدا کیا کائے کے لیے، عبادت کے لیے۔ نباتات کا اس نے ذکر نہیں کیا وہاں پر، کیونکہ عبادت صرف جنات کریں گے اور انسان کریں گے، اور عبادت بھی عجیب عجیب طریقے کی ہے عزیزوں۔ اس عبادت کے جب اصول اٹھا کر دیکھے تو عبادت کچھ ہر طریقے کی عبادت ملی۔ مثلا مثال کے طور پر نماز واجب ہوگی پورا دن نہیں، دن میں 5 مرتبہ ہے نہیں، حج واجب ہوا پورے سال میں نہیں، سال میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ واجب ہوئی ہر دن نہیں بلکہ آپ کی فصل اٹھنے کے بعد، لہٰذا خمس واجب ہوا ہر ایک کے لیے نہیں، فائدہ ہے تو اس کے بعد عزیزوں، لہٰذا ہر عبادت کی ایک نوعیت رکھی گئی پروردگار عالم نے۔ جمعہ ہے تو ہفتے میں 1 بار، لیکن اب ان کو الٹا کر کے دیکھ لیجئے، جو عبادت کا جو وقت دیا ہے وہ اسی وقت ادا کرنا ہے۔ کیا بدھ کو جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے عزیزوں۔ کیا شعبان میں حج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ٹائم کی بھی شرط نظر آئی، اور اس کے بعد عبادت کی کیفیت بھی نظر الگ آئی۔ تو عبادت میں بھی ہر ایک چیز الگ نظر آ رہی ہے، ہر عبادت پر ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ عبادت ایسی ہے اس وقت میں ہوگی، یہ عبادت ایسی ہے جو اس وقت میں ہوگی، یہ عبادت ایسی ہے اس وقت میں ہوگی۔ اب اگر اپنی مرضی سے بھی عبادت میں دائیں بائیں کر لیا تو ناقابل قبول ہو جائے گی۔ بھئی اگر ہم جو ہے وقت سے پہلے نماز پڑھ لیں گے تو قبول ہو جائے گی؟ نہیں قبول ہوگی۔ لہٰذا ہر ایک میں عبادت کی شرط، ٹائم کی شرط، ہر عبادت اپنا الگ معیار، اپنا الگ مقام رکھ رہی ہے۔ دنیا میں واحد عبادت ہے حسین اور علی ابن ابی طالب۔ اب چاہیں آپ جیسی کیفیت میں ہو، عبادت ہر وقت چلتی رہے گی۔ علی کا نام لے کر سو جائیں گے عبادت، علی کا نام لے کے کام کریں گے عبادت، علی کا نام لے کر چلیں گے عبادت، علی کا نام لے کے بولیں گے عبادت۔ یعنی ہر عبادت میں ٹائم وقت شرط ہے، لیکن آل محمد وہ عبادت ہے جن کے یہاں شرط نہیں ہے۔ آپ جس وقت چاہیں ویسا کریں گے، اللہ اس وقت قبول فرمائے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی آئے تھے تو پیغمبر نے کہا کہ صرف 1200 سال تک یاد کیے جائیں گے آل محمد، 1200 سال کے بعد ان کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ایسا کہیں سنا عزیزوں؟ نہیں، بلکہ یہ تو ہر وقت قیامت میں بھی یاد کیے جائیں گے۔ تو حسین ابن علی علیہ السلام کربلا میں یہی بتا رہے تھے دنیا والوں کو کہ دنیا والوں دیکھ لو، اپنی زندگی جانوروں کی سمت گزارو، بلکہ اللہ نے تمہیں ایک اعلیٰ پیمانے کا خلق کیا ہے۔ پروردگار عالم کے خوشنودی کی خاطر حسین ابن علی نے اس دین کو بچانے کے لیے ہر قربانی دے دی ہے۔ کربلا میں آج تک اتنی صدیاں ہو گئیں لیکن آج تک کربلا پرانی نہ ہو سکی ہے۔ کیوں؟ امام صادق کا فرمان ہے، اِنَّ الْقُلُوبِ حَرَارَةٌ
یہاں تک کہ مومن کے دل میں کربلا ہمیشہ گرجتی رہے گی، اور ہر سال یہی ہوگا۔ کون سی کربلا؟ وہ کربلا کہ جہاں پانی بند کر دیا گیا، نہ پانی ہے پینے کے لیے۔ صبح عاشور بڑا قیامت کی صبح تھی عزیزوں، جب حسین نے ایک رات اور لی تو کہا کیوں مانگ رہے ہو ایک رات؟ تو امام حسین نے عظمت قرآن، عظمت نماز کو بتایا تاکہ ہم ایک رات اپنے اللہ سے مناجات کر لیں۔ اتنا قرآن پڑھا گیا، شب عاشور اتنی مناجات ہوئی کہ جب صبح نمودار ہوئی تو حسین نے کہا میرے شہ سواروں آ جاؤ، جاؤ مقتل میں، جنگ کا طبل بج چکا ہے۔ ہر ایک نے سنا۔ امام حسین نے کہا علی اکبر کہاں پر ہو؟ کہا بتاؤ میرے بابا کیا بات ہے؟ کہا یہ گھوڑا ہے، لباس جنگ پہن کے آؤ، اس گھوڑے پر بیٹھو، سب سے پہلے میدان میں تم جاؤ گے اور تم جاؤ گے میدان میں۔ حسین نے سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے حکم دیا۔ جب علی اکبر گھوڑے سب پہ بیٹھنے لگے تو ایک مرتبہ حر نے دیکھا نہیں اور آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے اے میرے آقا حسین، یہ کیسے ہوگا غلاموں کی موجودگی میں آقا کے بچے مار دیے جائیں؟ نہیں پہلے غلام جائیں گے۔ تو کہا نہیں علی اکبر تم نہیں جاؤ گے۔ حر نے آواز دی، اپنے بیٹے سے کہا بکیر تم ادھر آؤ۔ کہا کیا بات ہے بابا؟ کہا گھوڑا تیار کرو، سب سے پہلے تم مقتل میں جاؤ گے۔ ایک مرتبہ حر کا بیٹا گھوڑے پر بیٹھا اور بیٹھنے کے لیے تیار ہوا، دعائیں لے کر چلا، میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ دشمنوں کو واصل جہنم کرتا گیا، لیکن ایک لعین نے ایسا وار کر دیا کہ حر کا بیٹا بکیر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، یہ کہتے ہوئے زمین پر گرا بابا میری مدد کو آؤ میں گر گیا ہوں۔ جب یہ سنا تو گر گیا۔ روایت کہہ رہی ہے حر باپ تھا، دل میں جوان کی محبت تھی، رویا، روتے ہوئے دوڑتا ہوا گیا۔ اب جو دیکھا تو حر کے بیٹے کا سر ہے اور حسین کا زانو ہے، حسین اپنے ہاتھ سے اس کے سر کو سہلا رہے ہیں۔ اچانک بیٹے نے چند باتیں کی اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حر باپ تھا، کڑیل جوان مرا تھا، ارے اپنے جوان کے لاشے پہ گر گیا، کربلا کی دھول اٹھانے لگا۔ ایک مرتبہ اپنے لال کے لاشے کو اٹھانا چاہا، جب اٹھانے لگا تو میرے غریب زہرا حسین نے کہا حر جوان کا لاشا بوڑھے باپ نہیں اٹھاتے ہیں، اے حسین اتنا خیال، لیکن ہائے عصر عاشورا حسین سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھ رہا تھا۔ ارے حسین کبھی اٹھا رہے تھے، کبھی پیروں والا حصہ گر رہا تھا، کبھی علی اکبر کے سر کا حصہ گر رہا تھا۔ حسین لاشِ اکبر لے لے کے گر رہے تھے۔ جب کچھ نہ ہوا تو آواز دیے بچوں آؤ، مجھ سے جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے، آؤ میری مدد کرو۔ لے کر چلے اور ایک ضعیف باپ کربلا میں اپنے یوسف کو اٹھا لایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہماری اس بات کو قبول فرما، نعرہ ناصر گرو مال جناب سید ہم جگہ عنایت فرما۔ اے رب کے روزگار جتنے بھی شیعہ ہیں ان کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے مومنین کہ ایک مرتبہ سورہ نحل، 3 مرتبہ سورہ اخلاص فرما کر مرحوم سید حسین علی جعفر علی سید خیر النساء فضل علی اور سید محمد علی حسین علی سید علی جعفر علی سید سکندر علی شرف الدین گروپ کو ارسال فرما دیں۔